شادی اپنی سکی خالہ کے گھر ہوئی، لیکن افسوس کہ اس خالہ نے نہ صرف اسے جان سے مارا بلکہ بعد میں اس کے ٹکڑے کر کے گندے نالے میں پھینک دیا۔ ایک ساس دو نندے، ایک نند کا بیٹا ہے، سوئی ہوئی تھی، منہ پر سرہان رکھا، ایک نے بازو پکڑے، ایک نے ٹانگیں پکڑی ہیں، اسے مار دیا۔ شہر سے انہیں بگدا اور چھرا لے کر آئے ہیں جس سے اسے کاٹا گیا، منہ سے بوریاں بند کر کے انہیں پھینکا گیا اور سر جو علیحدہ کیا تھا اس کو جلایا گیا۔ جو نند ہے مین یاسمین، وہی سب کچھ اس کا مین کردار ہے۔ ایسا ظلم نہ کریں کہ جو اس کے والدین کو برداشت نہ ہو سکے، اتنا ظلم کریں جو خود برداشت ہو سکے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈش۔ ناظرین، ایک کہاوت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ایک جملہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ویاہ جب اکثر بچیوں کی شادی کی بات چلتی ہے تو گھر والے یہ کہتے ہیں جناب اپنے اجتے ویاہ کر دو بچی دا، کل نو ساری بچی نو کٹ مارے گا تو چھانچ تے سٹے گا نا۔ لیکن آج یہ جملہ اور یہ کہاوت بھی بالکل غلط ثابت ہو گئی۔ آج جس بہن کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی شادی اپنی سکی خالہ کے گھر ہوئی، لیکن افسوس کہ اس خالہ نے نہ صرف اسے جان سے مارا بلکہ بعد میں اس کے ٹکڑے کر کے گندے نالے میں پھینک دیا، اور اس کے بعد جناب 3 دن تک خاموش تماشائی بن کر محلے میں گھومتی رہی۔ اور جب اس کا باپ اس کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ میری بیٹی کہاں ہے، تو بالکل جناب سفید جھوٹ بول دیا کہ تمہاری بیٹی تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو پھر جب باپ کو پتہ چلا اصل کہانی تو داڑے مار مار کے رویا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس بچی کے والد صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ شادی زبردستی کی شادی تھی؟ کیا ہوا کہ ایک سکی ماسی جسے ماں جیسی کہا جاتا ہے وہ اتنی ظالم اور شفاق بن گئی، اور کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ شبیر صاحب، اس دکھ کی گھڑی میں ہم لوگ برابر کے شریک ہیں۔ یہ یقیناً آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہے کیونکہ آپ کی اکلوتی بیٹی تھی وہ۔ سر کہانی شروع کرتے ہیں شادی والے دن سے۔ کیا یہ شادی دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے ہوئی تھی؟ جی بالکل رضامندی سے ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی تھی آپ کی بیگم صاحبہ اور ہماری بہن کی جو والدہ تھی، کیا زندہ تھی تب وہ؟ یہ اس وقت زندہ تھی، ان کی مرضی سے شادی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی رضامندی؟ ان کی مرضی ہے، دونوں بہنوں کی اپنی مرضی تھی جس وجہ سے شادی ہوئی یہ ہے۔ بچپن سے دونوں کے رشتے طے ہوئے تھے، لڑکے کے اور لڑکی کے؟ نہیں بچپن سے نہیں۔ اس وقت ہوئے تھے؟ ہاں جی۔ تو جب شادی ہو گئی تھی، بیٹی آپ کی اپنے گھر چلی، سسرال چلی گئی، تو کب ریئلائز آپ کو ہوا کہ یار فیصلہ غلط ہو گیا ہے؟ کب اس کے سسرالیوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا؟ شادی ہونے کے بعد تقریباً 5-6 ماہ بعد ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، پہلے پسند کرتے، جب شادی ہوگی پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، کس وجہ سے کیوں نہیں پسند کر دی، اس وقت ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ ناپسند کرنا شروع کر دی۔ لازم بات ہے وہ آپ کی سالی بھی لگتی تھی اور آپ کی بیٹی کی سکی خالہ بھی تھی، یہاں بھی آتی جاتی بھی ہوگی شادی سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ، تب کبھی بھی ریئلائز آپ کو نہیں ہوا کہ یار یہ خاتون بعد میں اتنی ظالم نکلے گی، اتنی شفاق نکلے گی؟ پہلے تو کوئی علم نہیں تھا ایسی ہوگی، پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا بعد میں، ایسا کیوں کیا، کیوں ایسا اس طرح کی ہو گئی، یہ ہے میں نہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ کو کب اندازہ ہوا کہ جناب کہ آپ کی بیٹی آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ جب آپ وہاں پر گئے کس طرح پوری کہانی آپ کے سامنے کھل کر سامنے آئی؟ جس دن یہ واقعہ ہے اسی دن اس کے خاوند نے رابطہ صبح کیا ہے۔ اچھا، آپ کے داماد نے آپ سے داماد نے رابطہ کیا؟ ٹھیک ہے۔ اس نے گھر میں پہلے رابطہ کیا ہے، نہیں ہوا، پھر اس کے 12 بجے قریب میں نے رابطہ کیا ہے، میرا رابطہ نہیں ہوا، شام کو پھر اس نے رابطہ کیا ہے، جب اس کا رابطہ دوبارہ نہیں ہوا پھر اس نے میرے سے رابطہ کیا ہے، ماما جی میرا زیادہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ ادھر جا کر پتہ کریں۔ میں اسی کے کہنے پر فوری ادھر گیا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں، دیکھا گھر کو واش کیا گیا ہے، ٹوٹل گھر کو واش کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کی ساس، نندیں، دونوں نندیں، ان کے بیٹے سب ادھر ہی تھے، پورا مجمع لگا ہوا تھا مجمع۔ جب میں نے سب کو دیکھا مجھے پتہ چل گیا یہ کچھ نہ کچھ اس گھر میں ہوا ہے۔ میں نے اس کو گھر میں جاتے ہوئے فوری میں گھر میں بیڈ چیک کیا، بقایا جو چیزیں چیک کرنے شروع کی۔ جب میں چیک کرنے شروع کی تو وہ ساس اور نند جو وہ میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ کیوں چیک کر رہے ہو؟ میں نے میری بیٹی کے ساتھ جو آپ نے کیا مجھے بتا دو۔ وہ کہہ رہے نہیں آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں۔ میں شک نہیں، یقین ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں اس وقت اپنے بھائی کو فون کیا، ایسا مسئلہ ادھر آپ آ جائیں، میں اکیلا ہوں۔ پھر میرے بھائی اور ادھر پہنچ گئے۔ جب ادھر پہنچے ہم نے 15 پہ کال کی اور پولیس آ گیا۔ پولیس کو ہم نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے کوئی نام لو لکھا دیں۔ میں نام لو نہیں، نامزد کریں ان کو، انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کر دیا ہے، مار دیا ہے یا کہیں جو بھی کیا ہے۔
پھر پولیس والوں نے انہیں پکڑ کر لے گئی ہے، عورتوں کو تو چھوڑ دیا، جو 2 بچے تھے ان کو ساتھ لے گئی ہے۔ پھر ہم واپس آ گئے ہیں، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر واپس دوبارہ گئے ہیں، تھانے گئے ہیں، تھانے ایس ایچ او کو ساتھ لیا ہے اور بھی پولیس ساتھ گئی ہے، کیمرے وغیرہ چیک کیا۔ جب کیمرے کو چیک کیا اسی وقت معلوم ہو گیا کچھ نہ ادھر ہوا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ جو پکڑے گئے ہیں بچے، ان میں سے ایک مشکوک نظر آ رہا تھا ادھر، اس کو تھانے میں اطلاع کی کہ اس کو جا چیک کریں، تھوڑا سا چیک کریں۔ جب انہوں نے چیک کیا تھوڑا سا انہوں نے اسی وقت بتا دیا کہ ہم نے اسے مار کر پھینک دیا۔ کتنے لوگ انوالو تھے اس پورے اس واقعے کو سر انجام دینے کے لیے؟ کتنی خواتین شامل تھی؟ کون کون سی خواتین تھی؟ اور جو 2 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ 2 بچے کون تھے؟ ایک ساس، 2 نندے، ایک ناند کا بیٹا ہے، ایک لاہور سے ہے، ان کا عزیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 لوگ تھے، جی 5 لوگ تھے۔ دونوں نندوں کی شادی ہو چکی ہوئی ہے؟ شادی ہو چکی ہے، کتنے بچے ہیں ان کے؟ 2-3 بچے ہیں۔ یعنی کہ ایک صرف آپ کی بیٹی کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس کو جان سے مارنے کے لیے 5-6 خاندان داؤ پہ لگائے گئے۔ گاؤں پہ لگا دیا ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا، جب ان کی گرفتاری ہو گئی، تو جب ہمیں بعد میں آپ کو جب انہوں نے اقرار کیا، پھر کیسے ڈیڈ باڈی ملی؟ کیا کہا انہوں نے کہ مارا کیسے تھا؟ کس طرح اس کو مارا گیا آپ کی بیٹی کو؟ اس وقت آپ کی بیٹی کس حالت میں تھی؟ کیا اس سے کوئی گفتگو کی؟ انہوں نے کچھ پوچھا مارنے سے پہلے سے؟ نہیں، کوئی گفت نہیں، سوئی ہوئی تھی، منہ پر سرہان رکھا، ایک نے بازو پکڑے، ایک نے ٹانگیں پکڑی ہیں، اسے مار دیا۔ اس کے بعد شہر سے انہیں بگدا اور چھرا لے کر آئے ہیں جس سے اسے کاٹا گیا ہے، اور منہ سے بوریاں بند کر کے انہیں پھینکا گیا ہے، اور سار کو جو علیحدہ کیا تھا اس کو جلایا گیا ہے۔ تو جب آپ اپنے دماغ اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کہاں چلی گئی ہے، کیا سین ہے؟ اس کو کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ اس کو یہی جھوٹ ہے، صبح چلی گئی ہے، پھر بعد میں کہنے لگے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، گھر سے زیور اور پیسے لے کر چلی گئی، بھاگ گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھاگ نہیں سکتی، وہ مجھے پتا ہے وہ کیسی ہے، اسے یہ جھوٹ مارے۔ یہ جھوٹ مارا۔ تو جب گرفتاری ہوئی ہے اس وقت وہ دونوں نندے بھی آپ کی پولیس کی حراست میں ہوں گی، وہ ساس بھی ہوگی، تو دوران تفتیش کیا انہوں نے کیا اقرار کیا ہے؟ پوچھا نہیں آپ نے جا کے کیا تم نے میری بیٹی کو کس وجہ سے مارا ہے؟ کوئی ریزن تو بتاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں، جلسی تھی، کوئی ریزن نہیں تھا، یہی کہ صرف اب بیوی کو ساتھ کیوں لے جاتا ہے، اس کو جو پیسے کیوں بھیجتا ہے، یہی وجہ، اور کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ آپ کا بیٹا جو خرچہ بھیجتا تھا، اور دماد سوری آپ کا، وہ اپنی بیگم کو بھیجتا تھا؟ بیگم کو بھیجتا تھا اور والدہ کو لادہ بھیجتا تھا۔ والدہ کو لیتا بیچتا تھا۔ تو کیا جو نندے تھیں آپ کی بیٹی کی وہ کان بھرتی تھی اپنی ساس کے کہ آپ کا وہ روب ختم ہو گیا، آپ کا وہ رتبہ ختم ہو گیا؟ جو نند ہے مین یاسمین، وہی سب کچھ اس کا مین کردار ہے۔ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نہ کرتی؟ غلطی ہو گئی ہے، میں نے مار دیا، غلطی ہو گئی ہے، مار دیا ہے، بس یہی آپ کہہ رہی ہے۔ یعنی کہ یہ پچھتاوا ہے۔ تو جو دماد آپ کا ہے اس وقت اس کا کیا کردار ہے؟ وہ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اپنی بیگم کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے؟ وہ ابھی تو کھڑا ہے، بعد میں کوئی پتہ نہیں، ابھی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی تو کھڑا ہے؟ ہاں جی۔ ایک بیٹا ہے فی الحال ان کا؟ اس کا ایک بیٹا ہے 2.5 سال کا۔ جی ناظرین، یہ یہاں پر ایک ٹویسٹ والی بات یہ ہے کہ جو ان کا داماد ہے وہ بھی اکلوتا بھائی ہے اپنی 7 بہنوں کا، اور ان کے بعد ان کے داماد کے بعد اللہ پاک نے ان کو پہلی اولاد سے نوازا، وہ بھی بیٹا ہی تھا۔ تو کتنی وہ سنگ دل ساس ہوگی کہ جس کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ اس خوبصورت سی بچی نے مجھے میری جو ہے بیٹے سے نوازا ہے، ہماری نسل کو آگے کیا ہے، لیکن اس کے ذہن پہ بس یہ چیز سوار تھی کہ جناب میری حکمرانی جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے، یہ لڑکی جب سے آئی ہے اس نے میرے بیٹے کو اپنے وش میں کر لیا ہے، اپنے قابو میں کر لیا ہے، شاید اس وجہ سے اس کو خاتمہ کیا۔ آج آپ روزانہ اپنی بیٹی سے بات کرتے تھے؟ یہ بالکل کر دیتے سر روزانہ جی۔ تو کبھی لگا نہیں آپ کو اس کی گفتگو سے کہ یار میری بیٹی ٹینشن میں ہے، شاید کچھ تھا؟ ٹینشن میں ضرور تھی، پر بتا بھی رہی تھی، اور مجبور تھی، ایک خالہ تھی، صرف خالہ اسی گھر میں تھی، کیا کرتی اس کو چھوڑ جاتی، یہ دنیا داری ہے، اسی کو صرف یہی کہہ رہی تھی کہ میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی۔ تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ یار تمہاری امی میرے ساتھ یہ کرتی ہیں، تمہاری نندے یہ کرتی ہیں؟ انہیں بتاتی تھی۔ تو وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا نہیں تھا تم یہاں چھوڑو، امی کی طرف چلے جاؤ اپنی؟ وہ کچھ ابھی کر رہے تھے کہ وہ زیادہ مکان لے لیں، وہاں رہائش کر لیں، اسی ڈر سے انہیں فوری یہ کام کر دیا۔ اچھا، آپ کی بیٹی آپ نے بتایا کہ آپ کے داماد سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، تو یہ کتنے سال وہاں پر رہ کے آئی تھی سعودی عربیہ میں، اور کتنا اس نے وقت وہاں پر گزارا، کتنے حج و عمرے وہاں پر کیے تھے اس نے؟ اس نے کم سے کم 8-10 عمرے کیے ہیں، حج بھی کیا ہے، 3 دفعہ گئی سعودیہ میں رہ کر آئی ہے۔ ابھی تھوڑا حال ہی میں تقریباً 1.5 ماہ پہلے وہ ادھر آئی ہے، اس کے بعد 1 ماہ میرے پاس رہی ہے، اس واقعے سے تقریباً 10 دن یا 12 دن پہلے میں چھوڑ کے ادھر آیا ہوں۔ آخری دفعہ کیا گفتگو ہوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ آج تو کیا گفتگو نہیں، یہی گفتگو 1 دن پہلے ہوئی تھی، انہوں نے کہا ابو جی مجھے یہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کو لگا نہیں کہ آپ کو اس وقت جانا چاہیے تھا؟ آپ جاتے اس وقت اس لیے کہ یہاں پر آ جاتے آپ اسے؟ وہ نہیں مانتی تھی، وہ آتی نہیں تھی؟ کیوں نہیں مانتی تھی؟ کیا کہ میں نے ادھر رہنا ہے، ہمیں امید تو نہیں تھی کہ یہ کام اس حد تک چلا جائے گا،
झगड़े तो घर में होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, मगर ये तो नहीं इतना जुल्म इतने ज्यादती करेंगे हमारी बेटी के साथ, ये नहीं बनता। अच्छा, आज अगर आपकी बेगम साहिबा जिंदा होती, जिन्होंने बड़े चाव और मानों से अपनी बहन के घर शादी की कि उनका इकलौता बेटा है, मेरी इकलौती बेटी है, तो उन पे क्या बीतनी थी? उनकी क्या बिजनी थी, मेरे ख्याल में वो अगर जिंदा होती तो वो उसके साथ ही चली जाती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ये समा, यानी इतनी मोहब्बत थी आपकी इतनी बेटी के मोहब्बत साथ? थी। हाँ जी, इन्हें पता था आपके इनको कि ये मेरी इनकी इकलौती बेटी है, ये इस पे जान निछावर करते हैं, दो इसके भाई हैं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं कि कुछ इसको मैं करूं ताकि वापस, तलाक की भी इन्होंने कोशिश की थी कि इनकी कभी तलाक हो जाए? ये तलाक की पहले कोशिश की थी, उन्होंने पहले तलाक की कोशिश की थी, जो उसका मियाँ है ना वो तलाक नहीं दे रहा था, उन्हें कोई ना कोई इसके पास ये कसूर क्या है इसका, मुझे ये बताओ, मैं ठीक तलाक देता हूँ, और कोई उसका कसूर ही कोई नहीं था, तो मैं कैसे तलाक दूँ, यही मसला ज़्यादा बना है। यानी कि किरदार कशी का इल्जाम लगाया था उसके हाँ, ऊपर? किरदार कशी का काफ़ी दफ़ा लगाना शुरू किया, मगर उसके मियाँ को यकीन था, उसने कहा इसने कुछ नहीं किया ना, वैसा कोई मामला है, मैं इसको नहीं छोड़ू। क्या कि अगर आपकी बेटी इनकी बातें मान लेती, जिस तरह वो चाह रहे थे, खर्चा भी उसके हाथ में पकड़ाई थी, जी करती, जिस तरह उसकी सास मानती, तो शायद जिंदगी बच जाती उसकी। शायद ये तो बाद की बातें क्या हैं, वो बहादुर थी? बहादुर थी, यही मसला है, अगर बहादुर ना होती ये शायद और अभी जिंदा होती, सिर्फ बहादुर नहीं हुआ, ये का मामला है। हाँ जी नाज़रीन, पूरी कहानी आपके सामने रखी है। साहबजादी इनकी इस वक्त दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक जन्नत में जगह था, फिर बहादुर थी वो। कहते हैं हमारे जब घर में भी यहाँ पर थी वो ब्लंटली हमसे बोलती थी, हम कुछ गलत भी करते थे तो हमें स्ट्रेट करती थी, पापा आपने चीज़ गलत की है। और वहाँ पर भी शायद उसका जो बहादुरपन था वही उसकी जान का दुश्मन बन गया कि वो किसी के सामने झुकी नहीं, उसने मुकाबला किया हालात का। यहाँ तक कि इनके वालिद ने यह भी कहा कि बेटा तुम्हें अपने घर में ले आता हूँ, क्योंकि उसने कहा नहीं पापा, आपने अगर मुझे इस घर में मेरी शादी की है तो मैं खुद ही इन हालात का मुकाबला करूँगी। और वही हुआ कि उस बेचारी को जो है सोते में मार दिया गया। शायद वो जाग रही होती तो शायद वो हालात का मुकाबला करती, उस वक्त उनको बताती कि उसके अंदर किसका खून है। सर आखिर में नौजवानों जो मेरी बच्ची हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे? खास तौर पे एक बड़ा खूबसूरत और रिश्ता अल्लाह ने सास और बहू का बनाया हुआ है, तो क्या उनको पैगाम देंगे आप? क्या पैगाम है, मैं तो यही पैगाम है यार, हर इंसान की बेटियां हैं, कोई ऐसा जुल्म ना किसी बेटी के साथ, उनकी बेटियां हैं, ऐसा जुल्म ना करें कि जो उसके वालिदैन को बर्दाश्त ना हो सके, इतना जुल्म करें जो खुद बर्दाश्त हो सके। और क्या आपको लगता है कि आपके वाक़ये के बाद के लोग रिश्तेदारों पे भी इतबार करेंगे अब? मेरे ख्याल में रिश्तेदार से ये एतबार उठ गया है, जाति सके रिश्तेदार जो उसकी सखी खाला है उसने ये किया है, समझ से बाहर है ये इतना जुल्म। जी नाज़रीन, कहानी पूरी आपके सामने है। शबीर साहब, अल्लाह पाक इन्हें जो सब लोग जमील अता फरमाए, और आप लोगों ने फैसला करना है क्या कौन किसका दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे, क्यों उन्होंने ख़वातीन की तादाद ज़्यादा देखी थी दोज़ख में? क्या ये वही ख़वातीन है जो अपने दूसरी ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करती? यहाँ पे पूरी इस कहानी में कोई भी एक मर्द जो है वो शामिल नहीं है। जो दो नंदे हैं उनके हस्बैंड को भी नहीं पता कि हमारी बीवियों ने क्या किया है। वो खतून जो अपने बच्चे को स्पेशल लाहौर से लेके आई है, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता कि मेरी बीवी ने क्या किरदार अदा किया है। यानी कि ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन हो चुकी हैं। इन ख़वातीन को होश के नाहू लेने चाहिए और इन्हें सोचना चाहिए कि जनाब क्या हो रहा है मुआशरे में और क्या नहीं हो रहा।